أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا اور ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے رجلین دو آدمی تھے جعلنا لأحدہما ان میں سے ایک کے لیے ہم نے بنا دیے جنتین من اعناب دو باغ انگوروں کے وحففناہما بنخل اور گھیر دیا ہم نے ان کو کھجور کے درختوں سے وجعلنا بینہما زرعا اور بنا دی ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ اور رؤسائے قریش غریب مسلمانوں کو یہ حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو بڑا مالدار اور بہت عزت دار سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے ایک مثال بیان کر دیجئے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ اللہ کے ہاں اصل مقام و مرتبہ کس آدمی کا ہے اور عزت دار اللہ کے ہاں کون ہے۔ یہ دو آدمی بعض مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو آدمی تھے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ یہ قریش کے ہی دو آدمی تھے بنو مخزوم کے، ایک عبداللہ بن عبد الاسد اور ایک اس کا بھائی اسود بن عبد الاسد۔ یہ عبداللہ بن عبد الاسد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو بعد میں ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہیں پہ فوت ہوئے، اور ان کی بیوہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام نہیں بتائے، نہ ان کا مقام بتایا ہے، نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کا مال اور اس کی آرائش اور اس کی زینت یہ کسی کام کی نہیں اگر انسان ایمان سے اور توحید سے اور نیک عمل سے خالی ہے۔ تو فرمایا کہ ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا فرمائے، انگوروں کے باغ، وحففناہما بنخل ان کے ارد گرد باڑ تھی کھجور کے درختوں کی، وجعلنا بینہما زرعا اور دونوں باغوں کے درمیان کچھ ایسی زمین تھی جس میں پیداوار ہوتی تھی، زراعت ہوتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، یعنی وہ آدمی باغوں کا مالک تھا اور ذمہ دار تھا۔ کلتا الجنتین ان دونوں باغوں نے آتت اکلہا اپنے پھل دیے، ولم تظلم منہ شیئا اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کی، وفجرنا خلالہما نہرا اور جاری کر دی ہم نے ان کے درمیان ایک نہر، یعنی وہ باغ اتنے بڑے تھے اور وہ زمین اتنی بڑی تھی کہ ان کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر کی ضرورت تھی جو اللہ پاک نے اس میں جاری کر دی۔ تو چونکہ پانی وافر ملا، زمین زرخیز تھی اور دونوں باغوں نے بھرپور پھل دیا، ایسا نہ ہوا
کہ ایک باغ کا پھل تو زیادہ ہو اور ایک کا کم ہو، یا ایک درخت پر زیادہ پھل لگے اور دوسرے پر کم لگے۔ فرمایا کہ اس کے سارے درختوں پر زبردست پھل آیا اور بہت بہترین فصل ہوئی، اور ہم نے اس کے مال میں بہت اضافہ کر دیا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل تھا بہت سا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر منک، میں تم سے بڑا ہوا ہوں، مالاً، مال میں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور زیادہ عزت دار ہوں نفری کے اعتبار سے۔ اس نے کہا تم کیا ہو، غریب آدمی ہو، کوڑی کوڑی کے محتاج ہو، اور مجھے دیکھو میں اتنا مالدار ہوں۔ ثمر کمانا دولت بھی ہے، یعنی اس کے پاس ان باغوں کے علاوہ بھی بہت سے آمدنی کے ذرائع تھے، اور اس کے پاس بڑی ساری دولت جمع ہو گئی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ الصافات میں جن دو دوستوں کا ذکر ہے وہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے، یا یہی واقعہ ہے جس کا ذکر وہاں پہ ہے۔ دو بھائی تھے، ان کو اپنے باپ سے ورثے میں 3,000 دینار ملا۔ ایک آدمی نے 1000 دینار کی زمین خریدی، 1000 دینار کا جانور گائے وغیرہ خریدی، اور 1000 دینار لگا کر ایک خوبصورت عورت سے شادی کر لی۔ دوسرے بھائی نے یہ کیا کہ اس نے 1000 دینار کے غلام خریدے اور ان کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے 1000 دینار کے کپڑے بنوائے اور غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ پھر اس نے 1000 دینار کا کھانا پکوایا اور مسکینوں کو اور غریبوں کو کھلا دیا۔ تو پھر اسے کوئی ضرورت پڑی تو یہ اپنے بھائی کے پاس آیا کہ بھائی تم میری کوئی ضرورت ہے وہ پوری کر دو۔ اس نے کہا کہ تم ایک بے وقوف آدمی ہو، میرے پاس بھی 3000 تھا، تمہارے پاس بھی 3000 تھا، تم نے سارا ضائع کر دیا، اور مجھے دیکھو میں نے اس سے کیسا کاروبار کیا اور کتنا اس پیسے کو بڑھا لیا۔ اس نے کہا میں نے تو اس پیسے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت میں ایک باغ طلب کیا ہے، اور تو نے دنیا کی عورت سے شادی کی تو میں نے اللہ سے جنت کی حور سے شادی کرنے کا سوال کیا ہے، اور میں نے اللہ سے جنت کی نعمتوں کا سوال کیا ہے، اس لیے کہ دنیا کی یہ نعمتیں تو چند روز کے لیے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اگر اس میں مجھے کوئی اچھا ٹھکانہ مل گیا تو میں بڑا خوش نصیب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، سورۃ الصافات میں، کہ جنت والے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے ایک کہے گا کہ یار دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، یقول أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہتا تھا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے کیا ہم دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے؟ تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، اس کی تصدیق کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ وہ آدمی جنت والوں سے کہے گا کہ حل انتم مطلعون، ذرا دیکھو تو صحیح میرے اور ساتھی کا انجام کیا ہوا۔ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم،
جب وہ دیکھے گا جھانکے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دکھا دے گا کہ اس کا وہ ساتھی جہنم کے عین وسط میں آگ میں جل رہا ہے۔ تو وہ کہے گا ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کی قسم اگر میں تمہارا کہنا مان لیتا تو آج میں بھی وہیں ہوتا جہاں تم جل رہے ہو اور عذاب بھگت رہے ہو۔ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہوا کہ اس نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس پیسے سے آخرت بنا لی، تم نے دنیا بنائی۔ تو فرمایا کہ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے پاس بڑی دولت تھی۔ فقال لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا، دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے، واعز نفرا، اور میری اولاد اور میرے نوکر چاکر اور میرے دوست احباب کتنے ہیں، تم ایک مفلس اور کلاش آدمی ہو اور توحید اور عقیدہ اور نماز لیے پھرتے ہو، دنیا کی ایک پھوٹی کوڑی تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا۔ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ، اس نے کہا میں خیال نہیں کرتا ان تبید هذه ابدا، کہ یہ باغات کبھی برباد ہوں گے۔ وما اظن الساعة قائمة، اور نہ ہی میں قیامت کو قائم ہونے والا خیال کرتا ہوں۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو یقیناً میں اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پالوں گا۔ دو تین باتیں اس نے کہی۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ میں بڑا مالدار ہوں۔ ہمارے اکثر مسلمان بھی اسی ذوم میں اور تکبر اور غرور میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے، اور وہ غریب علماء کو اور نیک لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی کبھی نہ کیا کریں۔ جو آدمی دنیا کے پیسے سے خالی ہے اور اس کے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کی عزت اور اس کا احترام کیا کریں، اور کبھی کبھی اسی کی ملاقات کو جایا کریں، اس لیے کہ نیک آدمی کی ملاقات کو جانا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا یا ختم ہوگا۔ یہ اس نے اللہ کے ارادے کا انکار کیا، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور یہ سمجھنا کہ میرا یہ مال، میرا یہ باغ، میری یہ زمین، میری یہ دکان، میرا یہ سرمایہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ اور تیسرا اس نے قیامت کے آنے کا انکار کیا، یہ اللہ کی قدرت کا انکار کیا، کیونکہ اللہ پاک اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کریں اور قیامت برپا کریں، اور جس طرح انسان کو پہلی بار اللہ نے پیدا کیا ہے، دوسری بار پیدا کرنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ میں مقبول بارگاہ الہی ہوں، اور اسی لیے تو اللہ نے مجھے یہ پیسہ اور یہ دولت اور یہ مال اور یہ زمین دی ہے۔ اگر میں مقبول نہ ہوتا تو میرے پاس یہ پیسے اور یہ دولت کیوں ہوتی؟ اگر میں مر گیا اور دوبارہ مجھے اٹھا بھی لیا گیا تو مجھے اس سے بھی بہتر جگہ ملے گی، اس لیے کہ میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں۔ قال له صاحبه،
اس سے اس کے ساتھی نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ کیا تو نے اس ذات کے ساتھ کفر کیا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ثم من نطفة پھر ایک قطرے سے پیدا کیا ثم سواک رجلا پھر تجھے پورا مرد بنا دیا ساتھی کہنے لگا کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو اور انکار کر رہے ہو اور شرک کر رہے ہو اور کیا تم بھول گئے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا انسان کا خون اس میں سے نطفہ پیدا ہوتا ہے جس میں سے آدمی پیدا ہوتا ہے اور یہ خون غذا سے بنتا ہے اور غذا زمین سے آتی ہے فرمایا کہ ہم نے انسان کو زمین کے خلاصے سے پیدا کیا ہے تو آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا جب تک جنت میں رہے تب تک ان کی اولاد نہیں ہوئی اور جب وہ زمین پر آئے اور زمین کی غذا انہوں نے کھائی تب ان کے جسم میں مادہ منویہ پیدا ہوا اور تب ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو فرمایا کہ اصل انسان کا مٹی سے ہے اور مٹی سے پیدا ہونے والے غذا وہ کھاتا ہے تو اس میں سے آگے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے اور پھر اللہ نے تجھے اس ایک حقیر بوند سے پورا انسان بنایا اور اب تو اکڑتا ہے اور تکبر کرتا ہے لیکنہ واللہ ربی لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اب وہ اللہ میرا رب ہے ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کروں گا لیکن اصل میں ہے لیکن آنا لیکن میں تو میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی میرا پالنے والا ہے وہی مجھے کھانا دیتا ہے وہی مجھے رزق دیتا ہے وہی زندگی اور موت کا مالک ہے اور وہی مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا اور میں ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا یہ سارے کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے ترجمہ ایک بار پھر وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا ان کے لیے ایک مثال بیان کیجئے رجلین دو آدمی تھے جعلنا لأحدہما ان میں سے ایک کے لیے ہم نے بنا دیے جنتین دو باغ من آناب انگوروں کے وحففناہما اور ان کے گرد باڑ لگا دی ہم نے بنخل کھجور کے درختوں کی وجعلنا بینہما اور بنا دی ہم نے ان دونوں کے درمیان زرعی زمین کلتا الجنتین ان دونوں باغوں میں سے ہر ایک نے آتت اکلہا اپنا پھل دیا ولم تظلم منہ شیئا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا وفجرنا خلالہما نہرا اور جاری کر دی ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر وکان لہ ثمر اور اس کے پاس بڑی دولت تھی فقال لصاحبہ تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا انا اکثر منکا میں تم سے بڑا ہوا ہوں مالن مال میں وَأَعَزُّ نَفَرًا اور زیادہ عزت دار ہوں نفری میں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا قال کہنے لگا ما اظن میں نہیں خیال کرتا ان تبید یہ کہ برباد ہوگا ہذہ یہ باغ ابدا کبھی بھی وما اظن الساعة اور میں نہیں خیال کرتا قیامت کو قائمتاً قائم ہونے والی وَلَئِن رُّدِدتُّ اور اگر میں لوٹا دیا گیا اِلَىٰ رَبِّی اپنے رب کی طرف لَأَجِدَنَّ تو میں یقیناً پالوں گا خَيْرًا مِّنْهَا اس سے بہتر منقلبا لوٹنے کی جگہ قال له صاحبه اس کے ساتھی نے اس سے کہا وهو يحاوره اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اکفرت بالذی کیا تو نے کفر کیا ہے اس ذات کے ساتھ خلقک جس نے تجھے پیدا کیا ہے من تراب مٹی سے ثم من نطفت پھر ایک قطرے سے ثم سواک پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنا دیا رجلا آدمی لیکنہ اللہ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اللہ ہے ربی میرا رب ولا اشرک اور میں نہیں شریک بناتا بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ